چلیں جی، میں نے میٹنگ جو ہے یوٹیوب پہ لائیو جو ہے کر دی ہے. جو ممبران مصروفیات کے کارن کہیں پہ بزی ہیں یا سو رہے ہیں یا کہیں پہ گئے ہوئے ہیں تو ان کو یوٹیوب کا لنک مل جائے گا. دیکھیں میرے شہزادو، یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، بالکل بہت. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. میں آپ لوگوں کو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے بہت مختصر سی. 35 سال، 40 سال، 45، اس کے بعد کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہماری زندگی اگر چلے گی بھی صحیح تو وہ جو ہے میڈیسن کے اوپر ہی چلے گی یا کسی کی دعاؤں سے چلے گی، اس سے اوپر نہیں ہے. بہت شارٹ کٹ زندگی ہے. پرانی صدیوں میں ایک ایک بندے کی 9 سال 10 سال ایج ہوا کرتی تھی. آ رہی ہے بات سمجھ؟ پرانے زمانوں میں بندوں کے قد بھی بہت لمبے ہوا کرتے تھے. جو ٹاور نہیں ہوتا، یہ جیز کیش جیز والا ہو گیا، جو فون والا ہوگا، اتنے لمبے بندے ہوا کرتے تھے. اور جڑوں سے مطلب درخت جو ہیں ایسے پکڑتے تھے، جڑ کے سمیت اٹھا کے پھینکتے تھے. پرانے دور کے بندے بہت ان کے ہائٹ ہوا کرتی تھی. لیکن 9 سال 10 سال پھر صدیاں گزرتی گئیں. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ایج 65 سال زندہ رہے ہیں وہ دنیا میں. ان کے آگے ہم ہے نا. تمہاری ایج اتنی لمبی نہیں ہے. ہماری ایج جو ابھی چل رہی ہے 45 50، اس کے بعد گیا. تو یہ جو مختصر سی زندگی ہے، اگر یہی آپ اگر منفی سوچوں میں اور رونے دھونے میں گزار دیں گے تو کریں گے کب؟ کریں گے سر آپ کب؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کا اچھا فیوچر سیٹ کرنا، اپنے بچوں کو اچھا لائف سٹائل دینا. آپ نے کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچتا. ہر انسان یہی سوچتا ہے کہ یار میں نے آج کمانا ہے، شام کو اپنے گھر لے کے جانا، کل کی کل دیکھی جائے گی. کبھی یہ سوچا ہے کہ یار آج میں محنت کر لوں، کل میرے بچے محنت نہ کریں، گھر میں بیٹھ کے کھائیں؟ کوئی بھی نہیں سوچتا. سب یہی سوچتے ہیں کہ یار حلال روزی یہی ہوتی ہے. لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ حلال روزی وہ ہوتی ہے جس میں پسینہ ہے، باقی جڑے کماندے پہ نہیں حرام ہے. لوگوں کی سوچ ہوگی، آپ کی نہیں. کہ یہ جو پسینہ ماتھے پہ آئے جی 1500 2000 پہلے، یہ حلال کے ہوتے ہیں، زیادہ پیسے حرام کے ہوتے ہیں. لوگوں کا ذہن ایسا ہو گیا. اور لوگ کہتے ہیں جی ساری زندگی ہم کام کرتے رہیں، ہمیں پیسہ آتا رہے، بس ہم کام نہ کریں تو ہمیں کچھ بھی نہ. لوگوں کا ذہن یہ ہو گیا. سر آپ لوگوں کو میں مزے کی چیزیں بتا رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جس گھر کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے گھر کے اندر پنکھا لگا ہوا ہے نا، جو آپ کو ہوا دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی کسی کمپنی کا ہے. اور یہ کمپنی کا بندہ اونر جس نے اس کو تیار کیا ہے ڈیزائن کو، وہ ساری زندگی پیسہ چھاپ رہا ہے صرف اپنی برانڈ کی وجہ سے. اس نے سر ایک پنکھا، ایک کولر، ایک بائک، ایک گاڑی، ایک ہوائی جہاز، ہر ایک چیز ایک بنا دی. ایک آگے فوٹو کاپیاں چھاپ رہے ہیں وہ چیزوں کی. اور وہ پبلک جو ہے ہمارے جیسے جو بندے ہیں ان کو سیل کر رہے ہیں. وہ ساری زندگی نوٹ کما رہے ہیں اسی کے نیچے. اور یہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، سر کروڑوں کما رہے ہیں. وہ حرام کا کما رہے ہیں. پھر پوائنٹ ہے نا، اپنے سکل سے، اپنے دماغ سے اس نے کام لیا. لوگ جو 80% ہیں اپنے گردن کے نیچے حصے سے کام لیتے ہیں، اور 20% لوگ گردن کے اوپر حصے سے کام لیتے ہیں. اور جہاں پہ آپ لوگ جابس کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کوئی اونر ہے نا، وہ اتنا کام نہیں کرتا جتنا آپ کرتے ہیں. وہ حرام کھا رہے ہیں؟ نہیں، حلال کھا رہے ہیں. لیکن وہ دماغ سے کام لیتا ہے اور آپ اپنے جسم سے کام لیتے ہیں. فرق بس اتنا سا ہے. آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک بندے نے اپنی پروڈکٹ سکل جو ہے، پروڈکٹ سے ایک چیز بیچی ہے، وہ لائف ٹائم تک پیسے چھاپے گا، اور اس کی آنے والی نسلیں جو سیٹ پہ بیٹھ کے پیسے چھاپیں گی. ایسا ہی ہے نا. شروم کا جو اونر ہوتا ہے
یہاں پہ گاڑیاں 2D کرولا کار ٹویوٹا 22 ہو گئی. شو روم کا اونر ہوتا ہے، اس کا بیٹا جب جوان ہوتا ہے اس کو اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے کہ بیٹا بیٹھ، سمجھ، یہ کر وہ کر. اسے تو یہ نہیں کہتا جا کے گاڑی کے اوپر پوچا مار، نہیں نہ کہتا. تو یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اچھی لائف سٹائل دینا چاہتے ہو تو اپنے سکلز کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کرو. آپ لوگوں نے جو ڈگریاں لی ہوئی ہیں نا، لہٰذا وہ ڈگریاں آپ کی اہمیت پڑی رہیں گی. ڈگریوں سے آپ کی عزت ویلیو ہوتی ہے، آپ کی خود کی نہیں ہوتی. آپ سے اگر کوئی کہیں پہ جائیں گے تو اپنی ڈگریاں لے کے جائیں گے، نوکری کے لیے بھی جائیں گے نا تو اپنے کاغذات ساتھ لے کے جائیں گے. تو وہاں پہ سمجھ جائیں کہ آپ کی ویلیو نہیں ہے، آپ کی صرف کاغذوں کی ویلیو ہے جو آپ نے رٹے مار کے 14 سال ویسٹ کیے ہیں، 16 سال ویسٹ کیے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ کی تو ویلیو نہیں ہے نا، کاغذات نہیں ہے، تو آپ کو کس کو کیا پتا آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کیا حاصل کیا ہوا ہے، کیا کس کو کیا پتا. لوگ تو کاغذوں کو دیکھ کے کرتے ہیں. لیکن جس کے بندے کے پاس سکلز ہوتے ہیں، جیسے کہ موبائلوں والی آپ کے پاس قریبی شاپس ہیں، اگر وہاں پہ اگر لڑکا ایک چاہیے ہوگا ان کو، تو ایک لڑکے کو بلائیں گے، ہاں بھائی تو کام کرنا چاہتا، ہاں جی مجھے سارا پتہ ہے. اسے بولے گا کاغذات دکھا جو تو نے جہاں پہ ماشاءاللہ سیکھا ہے سب کچھ کے کاغذات نہیں. اچھا یہ چیز ہے نا، اس کو کھول کے جوڑو، اس کا جو ہے پینل چینج کرو. وہ چھٹ پٹ میں اس چیزیں سے وہ کہے گا یار یہ تو بندہ ایکسپرٹ ہے. اب اس بندے نے کاغذات دیکھے تھے یا اس کے سکل دیکھے؟ سکل دیکھے. سر یہی چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دماغ آپ کا ماشاءاللہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ پاک نے کیوں انسان کو جنوں اور فرشتوں سے افضل قرار دیا ہے؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ لیکن آپ لوگ اپنی سوچیں پرانے دور کے لحاظ سے چلا رہے ہیں. پتر نوکری کر لے، نوکری نال چھوکری. او بھائی نوکری کے ساتھ چھوکری مل جاتی ہے، لیکن چھوکری کے جو آگے بچے ہوتے ہیں ان کو کیسے پالو گے آپ؟ نوکری سے تو آپ نہیں پال سکتے جو یہ دور جا رہے. یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیگم چلو گزارا کر لیتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ابھی آپ لوگ ینگ ہو، کل آپ لوگوں کی شادی ہونی ہے، کیا کریں گے مجھے بتائیں. آپ کے ہر ایک گھر کے اندر آج کل مریض ہے. آپ کی والدہ ان کو بھی بیماری ہوگی، اللہ نہ کرے، جن کو نہیں اللہ بچائے، لیکن جن کو ہے نا انہیں پتہ ہے. ابو کو ہے، کسی کو مسئلہ ہے، میڈیسن بھی اتنی مہنگی ہیں، 800 1000 روپے کی آتی ہفتے کے لیے، 3 4 ہزار ہفتے کے بعد بل بن جاتے ہیں. مجھے بتائیں آپ لوگ افورڈ کر سکیں گے؟ نوکری سے سر نہیں کر سکتا. جو بندہ 40 50 ہزار بھی کماتا ہے نا، اتنا تو نہیں کما رہے، تو وہ بھی اتنا نہیں کر سکتا. تو سر آپ لوگ پھر جو 4 5 سال شادی کے بعد نا، 4 5 سال 6 سال، یہ جوانی کا خون ہوتا ہے نا، اس میں سمجھ نہیں آتی. بندہ کہتا ہے یار جو ہوگی نا دیکھی جائے گی، جو ہوگی دیکھی جائے گی. جب آپ 30 سال کے، 31 سال کے، 28 سال کے، 29 سال کے ہوں گے نا، تو سر پکڑ کے کونے میں بیٹھے رہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، آئے کتنی غربت ہو گئی ہے یار، حکومت یار بڑے گندے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے، کیا بنے گا یار، توبہ توبہ، مسئلے بننے پڑے ہیں، نوکری سے بھی یار کچھ نہیں ہو رہا، یہ حکمران صحیح نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ان کو کوستے رہیں گے، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے. لوگوں کا یہی جو ہے مین نقصان ہے، جو اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ پھر کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. سر آپ کے حکمران جو ہیں آپ کے پیدا ہونے سے ہی وہ ایسے ہی تھے. حکومت آپ کے پیدا ہونے سے ایسے ہی تھی، ہم نے یہی سنا ہے بچپن سے ہی ایسے ہی. جب آپ مر جائیں گے حکومت ایسی ہی رہے گی. آپ کے پیدا ہونے سے حکومت نہیں چینج ہونی، آپ کے مرنے سے حکومت نہیں چینج ہونی. حکومت اپنے جو ہے ویسے کی ویسی رہے گی. آپ حکومتوں کو مت کوسیں، اپنے آپ کو کوسیں کہ آپ کیا غلطیاں کر رہے ہیں. لوگ اپنی غلطیاں نہیں پکڑتے. لوگ کہتے ہیں جی میں تو صحیح کر رہا ہوں، فلانا بندہ غلط ہے. اگر آپ لوگ اپنی غلطیاں پکڑیں گے نا تو آپ سے بڑا عقل مند انسان کوئی نہیں ہے. سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنی خامیاں نہیں پکڑتا. کہتے ہیں میں تو یار صحیح کر رہا ہوں، غلطی تو تیری ہے بھائی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. نہیں جی میں تو بالکل کام صحیح کر رہا ہوں، میں تو میٹنگ لے رہا ہوں، بندوں کو گائیڈ کر رہا ہوں. بندے جوائن نہیں ہوتے، بندے گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں، بندے بلاک کر کے چلے جاتے ہیں. سر ہمیں تو نہیں کرتے، ہمیں تو گالیاں کوئی نہیں دیتا. وجہ مین کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بندے کیوں جوائن ہوتے ہیں، ہماری ٹیم کیوں بڑھ رہی ہے؟
ہم نے اسکلس کے اوپر کام کیا ہے تو وہی کام آپ نے کرنا ہے. آپ لوگوں کو بس یہی چیزیں دیکھتے ہیں یار مہنگائی بہت ہوگی, آٹا چینی پتی مہنگی ہوگی, ہائے ہائے, اور ادھار پہ ادھار قرضے پہ قرضے آپ لوگوں کو چڑھ رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار قرضے اچھی چیز نہیں ہوتی, یہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور گھر پہ بڑا برا افیکٹ ڈالے گی. پیسہ اتنا ہونا چاہیے نا سر, اللہ معاف کرے, اگر آپ کے گھر میں کسی کا ایکسیڈنٹ یا کوئی مسئلہ ہو جائے نا تو جھٹ پٹ پیسے باہر نکلے, 5 لاکھ 10 لاکھ ہیں نہیں. میں لکھ کے کہتا ہوں کسی کے پاس اس ٹائم پہ 5 لاکھ یا 1 لاکھ بھی نہیں ہے, کیونکہ مسئلے اتنے لوگوں کے اوپر سے سہولیاتی زندگی امیروں کی طرح بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جیب میں پیسہ نہیں ہے تو جیب میں پیسہ نہیں تو ویکھن چلدی میلا, جیب نہیں ڈھیلا تو ویکھن چلدی میلا, یہ حالات ہوئے پڑے. تو سر آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ BUSD جو ڈالر ہے کرپٹو کرنسی کا فی نفسی جائز ہے, حرام نہیں ہے. یہ $1 300 روپے کا ہے. اگر آپ $10 ایک دن میں کماتے ہیں, جس میں ایک آٹے کا تروڑا اور ایک گھی کا پیکٹ اور 1 لیٹر پیٹرول آپ بآسانی سے ڈلوا سکتے ہیں اپنی بائک میں. اب $1000 کا $3000 بنتا ہے. اگر آپ $20 کمائیں تو $6000 بنتا ہے, $30 کمائیں تو $9000 بنتا ہے, $40 کمائیں 12,000 بنتا ہے, $50 کمائیں تو 15,000 بنتا ہے, $100 کمائیں تو 30,000 روپے بنتے ہیں. اگر آپ ڈیلی کا اگر $100 کماتے ہیں تو سر آپ مجھے بتائیں آپ اپنی بہنوں کا جہیز بھی بنا سکتے ہیں نا. اگر ڈیلی کا $100 کماتے ہیں نا تو آپ کے گھر میں اگر 5 بہنیں بھی ہیں, 4 بھی ہیں, 3 بھی ہیں, ان کا جہیز بھی آپ 1 سال کے اندر بنا سکتے ہو, اپنا گھر بھی اپنا اچھا بنا سکتے ہو, اپنے لیے گاڑی بھی اچھی لے سکتے ہو, اپنے لیے ہر ایک چیز, اپنی نسلوں کے ہر ایک چیز آپ لے سکتے ہو اگر ڈیلی کا آپ اگر $100 کماتے ہو. ہر کوئی چاہتا ہے کہ یار میں پیسہ کماؤں, جو دوسرا کما رہا ہے میں بھی کماؤں. دیکھیں ہمیں کوئی سرخا کے پڑ تو نہیں لگے ہوئے, یا ہمارے 4 ہاتھ ہیں, یا منہ سے آگ پھینکتے ہیں جو لوگ ڈر کے جوائن ہو جاتے ہیں. ہم ہی عام سے انسان ہیں نا. تو سر آپ بھی ہیں نا, جو ہم کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو صلاحیت نہیں ہے کیا؟ آپ کا بھی ماشاءاللہ دماغ ہے, ایکو لیول بھی ٹھیک ہے, 2 2 4 ہوتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے, ایک کے بعد 2 آتا ہے سب کو پتہ ہے, کھانا اس ٹائم پہ کھانا ہے, سونا اس ٹائم پہ ہے, غصے پہ ریئیکٹ کرنا ہے, ہنسی پہ ریئیکٹ کرنا ہے, سب کو پتہ ہے. تو جیسے آپ ہیں ہم بھی ویسے ہی ہیں, لیکن آپ لوگوں میں نقصان یہ ہے کہ آپ نمبر 1 اپنی غلطی نہیں پکڑتے, نمبر 2 آپ پراپر جو ہے سیریس ہو کے کام نہیں کرتے. سر آپ نے اگر سیریس ہو کے کام کرو گے نا تو میں کہتا ہوں آپ کو گھر والے کیا کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی پیسہ کمانے سے. سر میں اپنی مثال دیتا ہوں, مجھے 7 منتھ سے گھر سے ایک ہی ٹارگٹ, چھوڑ دے, فراڈ ہے, بند ہو جائے گی, حرام ہے, یہ ہر روز سننے کو ملتے تھے. باتوں باتوں میں اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ایک ہی چیز, لیکن میں مسکرا دیا کرتا تھا, جواب کبھی نہیں دی. صحیح ہے, کیونکہ ان پرانے دور والے لوگوں کو سمجھانا ایک تو اچھی بات بھی نہیں ہے, وہ یہی سمجھے کہ جی جوان ہو گیا, 2 4 ٹکے آ گیا, ہمیں باتیں سنا. سمجھانے کا مقصد نہیں ہے, آپ اپنی محنت سے ان کو سمجھائیں. میں نے اپنی محنت سے ان کو سمجھایا ہے تو ان کے منہ بند ہیں, وہ اب کچھ بھی نہیں کہتے, جو مرضی کرو, کھاؤں پیوں جدھر مرضی جاؤں. آپ پیچھے دنوں گئے ہیں ماشاءاللہ, آزاد کشمیر گئے ہیں, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, لاکھوں کا خرچہ ہوا ہے. گھر والوں نے نہیں روکا, کیوں کیا خرچہ تم نے, یہ کیوں کیا, کیوں گیا تم, یہ ہے وہ ہے. کسی نے نہیں کہا اپنے پیسے جدھر مرضی لگاؤں. کسی نے کچھ کہنا ہے نہیں کہنا بھائی. آپ لوگ گھر سے 1 2 دن غائب رہے نا, پیچھے نوکری والے جہاں پہ وہاں سے ٹینشن ہے, گھر میں بکری ٹینشن, فلانی چاہے شہ مکی ہوئی ہے, تو جی گھومنے پھرنے کی پڑی ہوئی ہے. 100 مسئلے پریشانیاں, آپ اگر گھر سے باہر بھی نکلتے ہو نا 100 پریشانیاں سال لے کے نکلو گے. کیوں؟ پیسہ. سب سے بڑا مسئلہ آپ کا پیسہ ہے. اگر پیسے کو اپنا دوست بناؤ گے تو زندگی میں آپ کبھی بھی خوار ذلیل نہیں ہوں گے دنیا والوں کے ہاتھوں. تو یہ دنیا پیسے کو ہی سلام کرتی ہے. کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, انسان جی بڑا یہ ہوتا ہے. تو سر جی آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں کو اگر کہتے ہیں نا پیسہ ہی نہیں ہے جی, انسان ہی بڑا چیز ہوتا ہے, تو سر جی آپ رونگ ہیں, کیونکہ آپ پیسہ کما نہیں سکتے. سب سے بڑی مسٹیک ہے. جو بندہ پیسہ نہیں نہ کما سکتا وہ یہی الفاظ بولتا ہے. جو آپ کے گھر میں کھا پی رہے ہیں, آپ کے پیٹ میں اگر لقمے جا رہے ہیں نا, تو وہ بھی پیسوں سے چیزیں لے کے آپ لقمے ڈال رہے ہیں.
ٹھیک ہے، آپ کو گھر میں گندم آٹا جو ہے آپ کو مل رہا ہے، تھیلی مل رہی ہے، تو اس کے پیچھے بڑا پروسیس ہے بھائی، جائیں نا۔ جو کسان ہیں بیچارے بیج بوتے ہیں 4 مہینے، یہی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش نہ اترے، ہماری فصلیں خراب نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بیچارے اتنے مشکل سے دھوپ میں کھڑے ہو کے وہ سارا کر کے آپ کو آٹا دے رہے ہوتے ہیں، آپ 2500 2300 2000 کا تروڑا لے رہے ہوتے ہیں، اور سال میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا شکروں کی طرح، ہائے کتنا مہنگا ہے یار، کتنی مہنگائی ہوگی۔ اور یار ان کے سانس بیچاروں سے پوچھیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں کے گھر میں پیٹ بھر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سب کی مہنگائی تو سر ہونی ہے نا، کیونکہ یہ صدی ایسی ہے، آگے بڑی مہنگائی ہونی ہے۔ آپ کے آپ پہلے 5 روپے کا کرکرے تھا نا، 50 روپے والا سیم ہی لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے 50 روپے 5 روپے لگیں گے، اور 500 روپے 50 روپے لگنے۔ صحیح، صدیوں کے لحاظ سے چیزیں اپڈیٹ ہونی ہیں۔ اب پرانے دور میں سمجھاتا ہوں، پرانے دور میں اگر آپ نے موویز بھی دیکھی ہوں گی، یا آپ نے پرانے دور میں تصاویر بھی دیکھی ہوں گی، لوگوں نے بہت بڑے بڑے بال اور بہت بڑی بڑی کلمیں رکھی ہوئی تھی، کلمیں جو کان کے نیچے ساتھ میں بال ہوتے ہیں نا، ان سے وہ نیچے رکھی ہوئی تھی داڑھی، اور شیو کیا کرتے تھے، اور اینکیں بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی جس میں ناک بھی نظر نہیں آتا تھا، اور پینٹ ڈالتے تھے تو پاچے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور شرٹ ڈالتے تھے تو اس کے بھی ماشاءاللہ جو جہاں پہ بٹن نہیں لگاتے، جہاں پہ کلائی ہوتی ہے وہاں بھی بڑے بڑے ہوتے تھے۔ اب اس دور صدی کے اس دور میں اگر وہ فیشن اپنایا جائے، اس صدی کے لوگ اگر اس دور میں وہ چیزیں کریں نا، تو لوگ کہیں گے پاگل ہیں، پاگل ہو، کیونکہ وہ صدی تھی۔ اس دور میں اب کیا ہے، اس دور کے لحاظ سے ہم نے فیشن اپڈیٹ کی ہوئی، اور چیزیں نہیں نہ کر سکتے۔ تو آپ لوگ فیشن اپڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن خود کو اپڈیٹ نہیں کر سکتے۔ وہی پرانی سوچ جو آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ پتر محنت یہی ہوتی ہے، جو آنکھوں دیکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کام کرو گے تو پیسہ آئے گا۔ سر ان کے دور میں موبائل فون بھی نہیں تھی، آپ کے دور میں موبائل فون ہے نا، بے شک آپ کی مشوق ہو، بھائی انگلینڈ بیٹھی ہو یا آپ کا بھائی انگلینڈ بیٹھا ہو نا، تو آپ ویڈیو کال پہ اس سے بات کر سکتے ہو، ذرا بھی فیل نہیں ہوتا کہ بندہ دور ہے یا نزدیک ہے، بات کر سکتے ہو نا آپ لوگ۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کتنی سہولت ہیں۔ آگے پی ٹی سی ایل بھی نہیں ہوا کرتے تھے، پی سی او سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، ٹی وی سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، تب اتنی مشکلات ہوتی تھی، چٹھیاں، ٹھیک ہے، دخانے میں ڈالو، ہفتے مہینے کے بعد جا کے اگلے بندے کو جاتی تھی، ٹھیک ہے، 2 روپے کے، مجھے یاد ہے ابھی بھی، میں بھی ان پرانی صدیوں کا ہی بندہ ہوں۔ 2 روپے کا وہ ملتا تھا، نوٹ کی طرح ہوتا تھا، وہ اسٹکر ہوتا تھا، وہ خط جو ہوتا تھا نا، جو آپ وہ 1 روپے 2 روپے وہ پانی کے ساتھ چپکا کے لگانا پڑتے تھے 2، تب آپ کو وہ جو کوریئر ہوگا نا آگے جائے گا، ورنہ نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ خط جو ہے ہم نے کراچی بھیجنا، جدھر بھیجنا، مہینے کے بعد جاتا تھا، اتنی مشکلات ہوتی تھی۔ ابھی کوئی مسئلہ بن جائے گھر میں، شادی کا یا غمی کا خوشی کا بھی، تو جسٹ فون، وہ بھی ویڈیو کال، ٹھک، چلو بھائی یہ مسئلہ ہے، یہ ہوا، یہ بس گیا۔ تو دیکھیں اس دور کے لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا، لیکن چیزوں کو ہم نے اپڈیٹ کر لیے، ایسے ہی ہے۔ لیکن دیکھیں نا، یہ دور ہے کرپٹو کرنسی کا۔ اب کرپٹو کرنسی کے اوپر آپ لوگ آئے بھی ہیں، جو BUSD ہے یہ کرپٹو کرنسی کا سکہ ہے، یہ لائف ٹائم تک چلنا ہے، کیونکہ یہ اسپرٹ کرنسی ہے، کسی کے ہاتھ آتی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، آپ کو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اتنی مثالیں، اتنی باتیں آپ کو وضاحت کی ہیں تاکہ آپ کو کچھ پلے پڑے کہ سر یہ دور ہے ڈالرز کا، پیسوں کا نہیں ہے۔ سر اگر ایک دن میں اگر آپ پیسے 2000 3000 کماتے نا، تو وہ پاکستانی ادھر خرچ ہو جانے، آپ کا کچھ نہیں ہونا۔ اگر آپ ڈالر کماتے ہیں نا، تو آپ $10 بھی کمائیں گے، آپ کے لیے وہ ڈالر ہے نا 10، لیکن پاکستانی روپیز میں اگر کنورٹ کریں تو 3000 روپے بنتے ہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سر یہ جو کمپنی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اکثر لوگوں کو یہی ڈر ہوتا ہے یار بھاگ جائے گی، اسکیم کر جائے گی، بلاک ہو جائے گی، حکومت کوئی بند کر دے گی، یہ ہو جائے گا۔ سر جی یہ بند ہونے والا نہیں ہے سسٹم، کیونکہ مسٹر ریڈی جو خود اس کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، وہ آ کے میٹنگ میں آتا ہے، ہر چیز وہ سامنے تو ہے نا، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ وہ اپڈیٹنگ بتاتا رہتا ہے، یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، یہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، 4 سے لائف ٹائم تک چلنے والا پلیٹ فارم ہے۔
جب ان لوگوں کو ڈیلی کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو وہ ان کو کوئی پاگل کتے نے کاٹا ہے جب وہ بند کریں، اور وہ بند بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی سوچ ہے، منفیاتی نفسیاتی سوچ ہے، جو خود بھی آپ ہٹا سکتے ہو، میں نہیں ہٹا سکتا۔ اگر میں آپ کو لکھ کے بھی دے دوں نا کہ یہ فورس ایسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، ویسے نہیں ہے، یہ سب کچھ سیکھے، آپ پھر بھی یہی کہو گے لکھا تو آپ نے نا، لکھا تو آپ نے نا، کمپنی نے تو لکھ کے تو نہیں نہ دیا۔ اگر کمپنی بھی لکھ دیتی، وہ آپ کہتے ہیں ہاں اپنی جو ہے ماشاءاللہ جو اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، یہ تو بند ہو جائے گی۔ جو منفی سوچ والا بندہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی دنیا نہیں چینج کر سکتی، وہ خود ہی لہٰذا چینج کر سکتے ہیں۔ تو فورس سے بند نہیں ہو سکتی، لائف ٹائم تک سیکیور سسٹم ہے۔ اب اس میں مزے کی چیز یہ ہے کہ آپ لوگ اگر آج کام کرتے ہیں، اپنا ٹیم بلڈ کر لیتے ہیں نا، تو کل آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نیچے والے کام کرتے رہے گے، آپ کو انکم آتی رہے گی۔ لیکن آپ لوگ یہی تو نہیں نہ کرتے، آپ لوگ 2-4 بندے 10 بندے جوائن کرانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، بھائی ہم نے بڑا کام کر لیا۔ 10 12 20 30 40 50 بندے جوائن کرانے سے کبھی بھی آپ کو نان ورکنگ انکم نہیں آنی، جب تک آپ کی ڈائریکٹ جوائننگ 100 سے پلس نہیں ہوتے۔ کیونکہ آپ ابھی آئے ہو سیکھنے، میں پوائنٹ سمجھے گا، ابھی آئے ہو آپ لوگ سیکھنے، جب آپ سیکھ رہے ہو تو دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ آپ کو ابھی کچھ نہیں پتا تو دوسروں کو کیا سکھائیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اصل تو امیزون جو کمپنی ہے نا، ان کا یہ ہے کہ 8 مہینے آپ کو کورس کروایا جاتا ہے، اس دوران آپ کو پیسے نہیں ملتے بلکہ پیسے دینے پڑتے ہیں ہر مہینے کے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 2 لاکھ 3 لاکھ لیتے ہیں تو وہ کورس کرواتے ہیں، پروڈکٹیں سینڈ، شیمپو بوتلیں سینڈ کرنے کا، تو وہ 8 مہینے آپ کو کورس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر کام کے اوپر لایا جاتا ہے، ہاں جی آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے، آپ کام کریں۔ اگر آپ سے نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ کمپنیاں یہ ہوتی ہیں۔ اور فورس میں آپ کو ساتھ ساتھ انکم ہی آتی رہتی ہے، ساتھ ساتھ آپ سیکھتے بھی رہتے ہیں، آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا، جو اکاؤنٹ ہے آپ نے اپنے پیسوں کا بنایا ہے وہ آپ کے پاس ہے، ہر ایک چیز ملتی رہتی ہے۔ تو اصل جو آپ کی 100 پلس 90 سے 100 جوائننگ پلس ہوں گی نا، اس دوران آپ کو سمجھ بھی آئے گی، طرح طرح بندوں سے بات کی بھی ہوگی، آپ کو ہر ایک چیز پتہ ہوگی، جو بندے نئے آتے رہیں گے آپ ان کو کام بھی سکھاتے رہیں گے، اور اس طرح وہ کام پہ لگ جائیں گے۔ ابھی جو آپ نے جوائننگ کرائی ہیں، آپ نے ان کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو وہ کام نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آپ ناکامی کے شکار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے شہزادوں، آج کی میٹنگ اتنا ہی تھا، مجھے دعا میں یاد رکھیں آپ لوگ، فی امان۔